اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے سورۃ النساء آیہ نمبر 33 کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال مرد، قوامون سرپرست ہیں، حاکم ہیں، علی النساء عورتوں پر، بما بسبب اس کے کہ جو فضل اللہ فضیلت دی اللہ نے، بعضہم ان کے بعض کو، علی بعض بعض پر۔ الرجال قوامون مرد حاکم ہیں، سرپرست ہیں عورتوں پر، بسبب اس کے کہ اللہ نے فضیلت دی ان کے بعض کو بعض پر، وبما اور بسبب اس کے بھی، انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا، من اموالہم اپنے مالوں کو۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا ہم توجہ کر لیتے ہیں اس کے گرامر کی طرف۔ الرجال قوامون، اگر آپ دیکھیں دھیان سے تو یہاں پہ آپ کو واو اور نون کی علامت نظر آ رہی ہے، جو کہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ علی النساء، علی کا ترجمہ ہوتا ہے پر، نساء عورتوں پر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا وبما انفقوا، یہاں پہ جو قوامون ہے واو نون کی علامت ہے، یہ جمع کا صیغہ، اور واو اور الف اگر آ جائے تو یہ بھی جمع کے معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اچھا، تھوڑی سی بارش ہو رہی ہے تو اس لیے ہم اگر اس میں کوئی شور وغیرہ آ جائے تو وہ معذرت کرتے ہیں آپ سے۔ فالصالحات، پس نیک عورتیں، قانتات فرما برداری کرنے والی، حافظات حفاظت کرنے والی، للغیب عدم موجودگی میں یا غیب میں، بما حافظ اللہ، بما حافظ اللہ، بما کا مطلب ہوتا ہے ان چیزوں کی، حافظ اللہ جن کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا۔ واللاتی، اور وہ عورتیں، تخافون تمہیں خوف ہو، تمہیں اندیشہ ہو، نشوزہن ان کی نافرمانی کا یا ان کی سرکشی کا، فاعظوہن پس نصیحت کرو انہیں، فاعظوہن پس نصیحت کرو انہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہن یہاں پہ بھی آ رہے ہیں، اور یہاں پہ یہ سارے کا سارا جمع کی علامت ہے، جیسے ہوا ہما ہم، ہی ہما ہن، ٹھیک ہے۔ وہجروہن، اور الگ کر دو ان کے، فی المضاجع بستر، وہجروہن فی المضاجع، اور چھوڑ دو ان کو ان کے بستروں میں یا ان کے بستر الگ کر دو، وضربوہن اور مارو ان کو، وضربوہن اور مارو انہیں۔ فإن أطعنكم، پس اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں، فلا تبغوا، تو تم نہ تلاش کرو، علیہن سبیلا ان پر کوئی راہ کہ انہیں چھوڑنے کے لیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیٰ کبیرا، ہے علیًا سب سے بلند، کبیراً بہت بڑا، بے شک اللہ سب سے بلند ہے اور بہت ہی بڑا ہے۔ اب یہاں پہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ ہنہ جو ضمیر آ رہی ہے، یہ ساری کی ساری مؤنث کے لیے ہے اور جمع کے معنی میں استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا، اور یہ جمع کے معنی میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس لیے آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً جو حکم دیا ہے وہ عورتوں کے حوالے سے دیا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کا مفہوم تو بہت ہی لینتھی بن سکتا ہے، لیکن میں نے ترجمہ مختصر کیا آپ کے سامنے، تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ علامہ حسین فرماتے ہیں کہ قوام جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، قوام، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ سرپرست ہیں، حاکم ہیں، یا اس کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو قائم کرنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الرجال قوامون، مرد جو ہے وہ عورت کا قوام ہے، یعنی اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور اس کے اخراجات کو بھی برداشت کرتا ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الرجال قوامون کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح حاکم رعایا پر اپنے احکامات وہ نافذ کرتا ہے، ایک حاکم جو ہوتا ہے، اسی طرح مرد عورتوں پر اپنے احکامات کو نافذ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ نبوت، رسالت، حکومت، امامت، اذان، اقامت اور تکبیرات تشریق وغیرہ یہ مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ روح المعانی، عورتوں کی حاکمیت کے عدم جواز میں جو ہے وہ احادیث بھی بیان کی گئی ہیں کہ عورت کو حاکم نہیں بنایا گیا، رسالت نہیں دی گئی، یا اسی طرح نبوت نہیں دی گئی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
کہ ایام جمل میں ہو سکتا تھا کہ میں اصحاب جمل کے ساتھ لاحق ہو جاتا، میں اصحاب جمل کے ساتھ، اصحاب جمل مطلب وہ جنگ جو کہ جنگ جمل کہلاتی ہے، ان کے ساتھ لاحق ہو جاتا اور ان کے ساتھ مل کر جنگ کرتا۔ اس موقع پر مجھے اس حدیث نے فائدہ پہنچایا جس کو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ جب اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا حاکم بنا لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنے معاملات میں ایک عورت کو اپنا حاکم بنا لیا۔ بحوالہ صحیح بخاری، سنن ترمذی، سنن نسائی اور صحیح ابن حبان، مسند احمد، سنن کبریٰ، مصنف ابن ابی شیبہ اور شرح السنہ، المستدرک الحاکم، مجمع الزوائد۔ محترم سامعین، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے حکام نیک ہوں، جب تمہارے حکام نیک ہوں، تمہارے اغنیاء سخی ہوں اور تمہاری حکومت باہمی مشورے سے ہو تو تمہارے لیے زمین کے اوپر کا حصہ اس کے نچلے حصے سے بہتر ہے، اور جب تمہارے حکام بدکار ہوں اور تمہارے اغنیاء بخیل ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں تو تمہارے لیے زمین کا نچلا حصہ اس کے اوپر والے حصے سے کہیں بہتر ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ ہم یہاں پہ بحث نہیں کرنا چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو قوام کہا ہے اور عورتوں کو قوام نہیں کہا۔ میں نے ایک دو احادیث آپ کے سامنے بیان کر دی جتنا آپ کے سمجھانے کے لیے ضروری تھا۔ ہم اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ارشاد فرمایا، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ، اور اس کے بعد آگے جو احکامات آ رہے ہیں ان آیات مبارکہ میں جو اصل بات کی گئی ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم کو جن عورتوں کی نافرمانی کا اندیشہ ہو تو تم ان کو نصیحت کرو، ان کو ان کے بستروں پر چھوڑ دو، انہیں مارو ہلکا سا تادیباً، اگر وہ فرما برداری کر لیتی ہیں تو پھر تمہیں انہیں الگ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ امام مسلم بن حجاج فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا اے لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے ان کو اللہ کی امان میں حاصل کیا ہے اور اللہ کی اجازت سے ان کے جسموں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے، اور تمہارا ان پر حق یہ بنتا ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر اس شخص کو نہ آنے دیں جس کو تم ناپسند کرو، اگر وہ ایسا کریں تو ان کو اس طرح سے مارو کہ چوٹ کا نشان نہ پڑے، اور ان کا تم پر حق یہ ہے کہ تم ان کو دستور کے مطابق کھانا، کپڑا، نان و نفقہ فراہم کرو۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ محترم سامعین، امام ابو داؤد سلیمان بن الاشعث متوفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زیاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ کی بندیوں کو مارا نہ کرو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا عورتیں اپنے خاوندوں کے ساتھ بدخلقی اور بدزبانی کرتی ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارنے کی اجازت دی۔ پھر بہت ساری عورتوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جا کر اپنے خاوندوں کی شکایت کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل محمد کے پاس آ کر بہت سی عورتوں نے اپنے خاوندوں کی شکایت کی ہے اور یہ لوگ تمہارے اچھے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ بیویوں کو مارنے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ چار صورتوں میں مرد جو ہے وہ عورت کو مار سکتا ہے۔ نمبر 1، جب خاوند چاہتا ہو کہ بیوی بناؤ سنگھار کرے اور بیوی نہ کرے، خاوند بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے، جب وہ نماز نہ پڑھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جب وہ غسل نہ کرے، جب وہ بغیر کسی شرعی عذر کے گھر سے باہر نکلے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جب وہ خاوند کو ناراض کرے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتی ہیں کہ میں حضرت زبیر بن العوام کی چوتھی بیوی تھی، وہ جب کسی بیوی سے ناراض ہوتے تو وہ اس کو کھونٹی کی لکڑی سے مارتے حتیٰ کہ وہ ٹوٹ جاتی۔ محترم سامعین، اتنا مارنے کا حکم تو احادیث مبارکہ میں اور کہیں پہ بھی حکم نہیں دیا گیا۔ بہرحال آج کی کلاس کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بارش بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور آپ کو آواز کی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے دوبارہ بات کر لیں گے۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آواز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ہم معذرت کرتے ہیں۔